السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین ثم آمین وإیاکم. Today the topic of our lecture is محبت ہے یا پھر آزمائش. آج ہم اس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری یوتھ میں، ہماری نوجوان نسل کے دلوں کو، دماغوں کو، ان کے ذہن کو، ان کی سوچ کو اپنی گرفت میں لے چکا ہے. تو وہ کیا ہے؟ لو یا ٹیسٹ؟ محبت ہے یا پھر آزمائش؟ اکثر سننے کو ملتا ہے، ہم نے خود بھی بہت دفعہ سنا ہے، جی آئی ٹرولی لو دیٹ پرسن سو آئی کانٹ لیو وداؤٹ ہم اور ہر. بھائی ہم تو اس کے بغیر زندہ رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں. ہم تو خیال بھی نہیں لا سکتے، ہم تو جی اس کے بغیر مر جائیں گے. یہ آپ نے کیسی بات کر دی کہ اس کو چھوڑ دیں؟ نہیں، ہمارا تو اس کے بغیر دن نہیں گزرتا. So question is, are we telling the truth ourselves? تو کیا ہم واقعی خود سے سچ بول رہے ہیں؟ تو اب ریئلٹی کیا ہے؟ آپ جس رشتے کو محبت سمجھ رہے ہیں نا، وہ آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے. جو کہ اللہ سے کنیکشن آپ کا مضبوط ہونا چاہیے، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہے. فرسٹ ون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دوری. وہ آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے، اللہ کی محبت سے وہ آپ کو محروم کر رہا ہے. دوسرا، نماز سے غافل. تیسرا، والدین سے چھپا ہوا تعلق. کیا وہ بندہ یا بندی کامیاب ہو سکتی ہے کہ جس نے اپنے والدین سے پوچھے بغیر چھپا ہوا تعلق بنایا ہو؟ اور پھر چوتھا، وہ اپنی ذات پر زیادتی کر رہا ہے یا کر رہی ہے. آپ کے آنسو دل کا بوجھ بتا رہے ہیں کہ یہ محبت نہیں، یہ ٹیسٹ ہے، یہ آزمائش ہے. So my brothers and sisters, remember one thing. True love never takes away you from Allah. سچی محبت جو ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی آپ کو رب تعالیٰ سے دور نہیں کرتی، وہ کبھی آپ کو رب سے چھینتی نہیں ہے. یہ راتوں کو دیر تک جاگنا، یہ راتوں کو دیر تک موبائل کی اسکرین کو سکرول کرنا، اس کے اوپر نظر رکھنا، ہائے وہ آن لائن ہے یا آف لائن، اس کا رپلائی آیا یا نہیں آیا، وہ ابھی جواب دے رہا ہے یا نہیں دے رہی. نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا خیال، اس کا جواب آیا ہوگا یا نہیں آیا ہوگا. کہیں پہ بھی ہو آپ، لیکن آپ کے دل میں اس کے خیالات، اس کی یادوں میں وابستہ، جسے دل اسی کے ساتھ اٹیچ ہے. یعنی دن میں آپ سوچیں 1 سیکنڈ، یو ہیو 1 سیکنڈ، سوچیں آپ کے دن میں کتنی بار آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. سوچ لیا؟ خود سے جواب مل گیا. اب آپ سوچیں کہ کتنی بار یاد کرتے ہیں. یعنی اگر ایک وہ بندہ یا بندی جو ایک حرام ریلیشن شپ میں ہے، اب وہ خود سے سوال کرے کہ وہ ایک نامحرم کو دن میں کتنی بار یاد کرتا ہے یا کرتی ہے. سوچیں، وہ ادھر سے ایک میسیج کیا اور پھر موبائل کی اسکرین کو دیکھتے رہنا کہ رپلائی آیا کہ نہیں، ایون دیٹ نوٹیفیکیشن آن کر دیا، نہیں آیا. پھر کیا اذیت، پریشانی، تکالیف کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، رپلائی نہیں کر رہا، کدھر بزی ہوگا یا کدھر بزی ہوگی. تو یہ سب کیا ہے؟ دس از ناٹ فریڈم، دس از این ایموشنل پریزن، جس میں آپ نے خود کو بند کر دیا. تو سوچیں، جس کے لیے آپ اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، ناراض ہی کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو، کہ ول دے ہیلپ یو آن دیٹ ڈے، یعنی قیامت کے دن وہ آپ کی مدد کریں گے. یعنی کیا وہ آپ کو نکاح کے راستے پر لے کے آئیں گے، یا پھر چھپ چھپ کے کالز، چیٹس پر اپڈیٹس لگا دیا، باتیں کرنا.
تو کیا وہ رب تعالیٰ کے سامنے آپ کی مدد کرے گا؟ جب کہ کوئی بھی ماں، بیٹی، باپ اس دن اپنے بیٹے کو کوئی بھی، یعنی کہ والدین بھی بیٹے یا بیٹی کی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، تو کیا وہ کرے گا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی I can't live without you or without him or her؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ آپ کی محبت اتنی بڑھ گئی کہ آپ رب تعالیٰ کو بھول گئے؟ ہمارے ساتھ ہماری ایک اسٹوڈنٹ نے ایک واقعہ شیئر کیا کہ اساتذہ ہم آپ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا جی ضرور کریں۔ اب آپ یقین کریں کہ وہ ایسی بچی تھی واللہ عالم کہ تہجد گزار، نماز پڑھتی تھی، ماں باپ کی لاڈلی تھی، تہجد گزار تھی، پرہیزگار تھی، تقوی والی تھی، لیکن ایک دن ون ڈے کسی کے سویٹ ورڈز، کسی کی میٹھی گفتگو، محبت بھرے لہجے نے اس کے دل کو بدل دیا۔ سب سے پہلے ہیلو ہائی سے شروع ہوا، السلام علیکم، پھر روز چیٹس، کالز، جس کی وجہ سے نماز قضا ہونے لگی، قرآن پڑھنا کم ہو گیا، ذکر و اذکار سے دور ہو گئی۔ جب قرآن، نماز اور ذکر و اذکار سے دور ہو گئی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ سے بھی دوری، پھر آزمائش۔ پھر یہ آزمائش کیا ہے؟ انسان نے خود اپنے لیے پیدا کی ہے، یہ تکلیف انسان نے خود، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ اور پھر بعد میں کہنا جی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہی کیوں، یعنی اللہ تعالیٰ پہ بلیم کرنا، جبکہ مطلب یہ کہنا کہ ہمارے دل میں محبت ڈالی ہی کیوں اگر وہ قسمت میں نہیں ملتا نہیں، تو اللہ نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ آپ اس سے محبت کریں۔ نکاح سے پہلے تو ساری محبت حرام ہے، صرف اس طریقے سے جائز ہے کہ آپ محبت کریں اور نکاح کر لیں فوراً سے۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ جی محبت ہمارے دل میں اللہ نے ڈالی ہی کیوں؟ اب ون ڈے ایک ایسی انہونی ہوئی کہ جو وہ بچی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تصور بھی نہیں کر سکتی، اس کا دل خیال تک نہ کر سکتا تھا کہ یہ جو مجھ سے محبت کے دعوے، مجھ سے محبت کے وعدے، مجھ سے جھوٹی سچی قسمیں کھانے والا آج کسی اور کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ آج مجھے چھوڑ بھی کیسے سکتا ہے وہ جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتا یا آپ کے بغیر جی نہیں سکتی۔ تو اب پھر وہ کدھر گئی محبت، وہ کدھر گیا پیار، وہ کدھر گئے دعوے، وہ کدھر گئے وعدے، وہ کدھر گئی قسمیں؟ وہ روتی رہی، لیکن دل میں ایک اچانک سے آواز آئی کہ تم نے میرے لیے رب کو چھوڑا نا، تو میں نے اسی لیے تمہیں بھی چھوڑ دیا۔ تو وہ بچی کہنے لگی کہ اسی دن اس نے عہد کیا اور سب ڈیلیٹ کیا، پھر 2 رکعت نماز نوافل ادا کی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیا اور کہا کہ یا اللہ I belongs to you, please save me from this test۔ اور آج ماشاءاللہ سے وہ بچی نکاح میں ہے، حلال رشتے میں، اور ہم کو اکثر کہا کرتی ہیں کہ استانی اگر اس دن آپ نے نہ سمجھایا ہوتا ہمیں تو ہم شاید کسی اور راہ پہ ہوتے، اور اکثر کہتی ہے کہ if I had not left حرام I would never found حلال in peace۔ یعنی اگر ہم نے وہ حرام نہ چھوڑا ہوتا تو ہم آج اللہ تعالیٰ کے حلال کا سکون نہیں لے رہی ہوتی۔ اور یقین جانیں اگر آپ بھی اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں نا تو آج کے آج ہی حرام کو چھوڑ دیں اور حلال کے لیے انتظار کریں۔ اگر آپ حرام کو نہیں چھوڑ رہے تو آپ اپنی زندگی کو بے سکون کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات دیکھیں، یہ ہماری یا آپ کی لفظی باتیں ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، وَإِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بے شک وہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے۔ یعنی this ayah doesn't just stop us from committing zina، it stops us from every path that leads to it، like chats, like calls, like secret meetups۔
اب اس آیات میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی جو سورسز ہیں جو زنا کی طرف لے کر جاتے ہیں، یعنی کسی کا میسیج آ جانا اور پھر اس کے بعد ہاں جی کون ہے آپ، اور پھر دین سو آن اسٹارٹ چیٹس وغیرہ کہ مجھے آپ بہت پیارے لگے یا بہت پیاری لگی، وہاں سے ہیلو ہائی سے بات سٹارٹ ہوئی، اور پھر وہ بات کہاں تک چلی گئی کہ وہ ایک تہجد گزار بندہ یا وہ ایک تہجد گزار بندی، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی بندی اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئی۔ تو کیا ہم نے ایسا بننا ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں یا ہم اللہ سے دور ہوں؟ اب دیکھیں اچانک موت آ جائے اگر، تو آپ اللہ تعالیٰ کو کل کو کیا جواب دیں گے کہ اللہ تیرا ایک بنایا ہوا بندہ مجھے اتنا پسند تھا کہ میں نے اس کی خاطر تجھے چھوڑ دیا۔ واللہ اکبر۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندے تو نے دنیا میں مجھے بلایا، آج میں تجھے بلا دیتا ہوں۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے آپ۔ اب ہمارے لیے ایکشن پلان کیا ہے؟ If you want to change yourself from today, so follow the steps. First one, اس شخص کا نمبر فوراً ڈیلیٹ کر دیں، رپورٹ کر دیں، بلاک کر دیں۔ اگر لڑکی انوالو ہے تو لڑکے کا کر دیں، اگر لڑکا انوالو ہے تو لڑکی کا کر دیں۔ And all chats deleted, pictures, memories and everything deleted. And then second step, pray 2 رکعت صلاۃ توبہ، یعنی 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ کے پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور پھر عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ آج کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، کہ اللہ اب نہیں، اور دل سے دعا کریں کہ یا اللہ remove me from this test and grant me halal that brings me closer to you. اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال دے۔ اللہ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ہم اس کا بوجھ اٹھا سکیں، ہم قیامت کے دن تیرا قرب چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں حلال محبت دے جو ہمیں تیرے قریب کر دے، ہم تیرا قرب پانا چاہتے ہیں۔ اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ تو اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ حرام سے نکال کر حلال میں لے کر جا، انشاءاللہ عز و جل، آمین۔ اور لاسٹ میسیج ان لوگوں کے لیے جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے جو لوگ حرام ریلیشن شپ میں ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، کہ حرام کو چھوڑ دو، حرام میں سکون نہیں ہے، تو کیا کہا جاتا ہے آگے سے کہ آپ پر گزری ہوتی نا تو آپ کو پتہ چلتا، یعنی یہ محبت جو ہے اس کو چھوڑنا اتنا مشکل کام ہے، یعنی ہمیں تو عادت ہو چکی ہے بھائی، عادت تو انسان خود بناتا ہے اور چھوڑنے کا ہنر بھی سیکھ سکتا ہے، بیکاز فرسٹ اسٹیپ از آلویز ہارڈ بٹ اٹ آلسو موسٹ پاورفل ڈیسیژن۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کیا فیصلہ کرنا ہے آپ نے، ڈو یو وانٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ پلیئرس یا پھر ٹیمپریری ریلیشنز؟ اب فیصلہ آپ کریں گے کہ اللہ کی محبت چاہیے یا انسان کی حرام محبت۔ آپ کو پتہ ہے فیک لو اور ریئل لو میں فرق کیا ہے؟ فیک لو آپ کو گناہ کے راستے پر لے کر جاتا ہے، رات کو جگا کر باتیں کرواتا ہے، اللہ سے دور کر دیتا ہے، نمازوں سے دور کر دیتا ہے، سکون آپ کے دلوں کے اندر سے نکال دیتا ہے، شیطان کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ اور پتہ ہے ریئل لو کیا ہے؟ نکاح کر کے حلال راستے پر لے کر آتا ہے، اور پھر راتوں کو تہجد میں جا کر دعا ہوتی ہے، اللہ کو منایا جاتا ہے، قربان جائیں، اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، یہ ہے ریئل لو۔ اور فیک لو کیا ہے کہ وہ آپ کو اپنی محبت میں ڈال کر، یعنی اس کی ایک کال آنے پر آپ ساری رات جاگتے ہیں، اور اکثر رات کے 3 بجے کال آ جائے تو آپ 3 بجے اٹھ جاتے ہیں، یہ ہے فیک لو۔ اور ریئل لو ہے کہ رات کے 2 یا 3 بجے، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ کی کال آنے پہ فوراً لبیک کہنا، یہ ہے ریئل لو۔ اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ If somebody truly loves you, they will protect you. They definitely marry with you. اگر اس کو سچی آپ سے محبت ہے نا تو وہ نکاح کرے گا۔
So my last message for everyone that returns back to Allah. Only His path brings true peace. اللہ کی طرف پلٹ آئیں. اللہ کے راستے میں سکون ہی سکون ہے. دیکھیے اللہ پر ہر وقت اللہ تعالیٰ ہر وقت انسان کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندے آ جاؤ نا میری طرف. اے میرے بندے کن چکروں میں تم پڑ گئے ہو؟ یہ کیا حرام حرام حرام، سکون بے سکون، اطمینان ہی نہیں، اللہ کے قریب نہیں آ رہے، ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ نا میرے بندے. اللہ پکار کر کہہ رہا ہے، تو کیوں نہ آج حرام کو چھوڑے اور حلال کی طرف بڑھیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے نکال کر حلال دے اور نفس کے شر سے محفوظ رکھیں. آمین یا رب العالمین و ایاکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.